السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ذرا دو تین باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا. ذرا تھوڑا سا ابھی میرا ذرا وہ نا کچھ ایک ایسی چیز میں نے پڑھی جو میں نے کہا یار یہ اتنی خوبصورت زندگی میں اتنی پیاری مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ کائنات عطا کی ہے. اس کے اندر یہ منفی باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ میں ذرا تھوڑا سا بڑا حیران ہوں کہ یہ کہاں سے یہ منفی ذہن اور منفی باتیں اور منفی خیالات یہ کہاں سے آتے ہیں. بہرحال میں نے ایسی ذرا آپ کو بتاتا ہوں. پہلے جو چیز میں نے ادھر ہی ٹک ٹاک کے اوپر ہی دیکھی، کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جی حرام محبتوں نے حلال رشتوں کی قدر ختم کر دی ہے. اچھا، میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر میرا جو سب سے پہلا اعتراض ہے کہ وہ جو محبت ہے، یعنی جس کا دوسرا نام خدا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ وہ حرام کب سے ہو گئی؟ یعنی آپ کی اگر کسی انسان سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں، وہ کب سے حرام ہو گیا؟ یعنی اس کو جب تک یعنی وہ اس کے وہ نہیں ہوگا، وہ کیا ہندوؤں کے مطابق 7 پھیرے جب تک نہیں لے گا یا لے گی، جب تک وہ کیا کہتے ہیں کسی مولوی کے آگے کچھ نہیں کہے گا، یا جا کے کرسچنز کی طرح کسی چرچ میں جا کے وغیرہ وغیرہ، تو تب تک وہ حلال نہیں ہے. یہ اس کو اس انداز سے، اس گھٹیا انداز سے کسی کی محبت کو دیکھنے والا جو انسان ہے، جس نے بھی یہ لفظ لکھے ہیں کہ جی حرام محبت، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میری عقل اور شعور میں مطلب اس نے ایک دم سے نا مجھے ہلا کے رکھ دیا. دیکھیے، اور یہ جو حلال رشتے کی اوقات میں آپ کو بتاتا ہوں. 3 لفظ ہوتے ہیں: میں نے تمہیں قبول کیا، میں نے تمہیں قبول کیا، میں نے تمہیں قبول کیا. اس سے رشتہ حلال ہو گیا. اور اس کے بعد اگلے 3 لفظ ہوتے ہیں: میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی. اس کے بعد کیا ہوا کہ رشتہ حرام ہو گیا. اچھا، رشتہ حرام ہو سکتا ہے، محبت حرام نہیں ہو سکتی. یہ جس نے بھی یہ لفظ لکھا ہے نا کہ جی حرام محبت، میں اس کے بارے میں، رشتہ حرام ہو یعنی حلال آپ نے جو کیا اس کے بعد مطلب آپ نے طلاق دے دی، اب وہ آپ کے لیے حرام ہے. اصل وہ حرمت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے یہ کسی کی محبت کو حرام کہنا، حرام محبتیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. خدا را ان معصوم محبتوں کو، معصوم دلوں کو اس طرح سے دکھ نہیں دے دیا کرتے. اچھا، اور ایک اور چیز میں ذرا اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز تھی. اچھا، دوسری انہوں نے کہی تھی کہ ہاں، ایک اور صاحب نے لکھا تھا کہ جی اس دنیا کے اندر 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں وہ پتوں کی طرح، درخت کی انہوں نے ایگزامپل دی کہ پتوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ کسی بھی وقت آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو برانچز کی طرح ہوتے ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی مشکل آئی تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، شاخ ٹوٹ جاتی ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جڑ کی طرح ہوتے ہیں. تو وہ اپنی طرف سے بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ صرف ان لوگوں کو پسند کریں یا لائک کریں جو جڑ کی طرح ہوتے ہیں. دیکھیے، یہ بھی ایک اور طریقہ ہے، منفی طریقہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کا. میں اب درخت کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ جو جڑ ہے، جڑ جو مارز وجود میں آئی، جو ایک بیج سے نکلی تھی، اس جڑ نے ایک اس کے اوپر شاخیں بنی. پھر ان شاخوں کے اوپر وہ شاخیں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس جڑ سے زیادہ شاخیں امپورٹنٹ ہیں جس کے اوپر آگے جا کے پھل لگے. اور اصل جو کسی بھی درخت کی جو اصل مقصد ہوتا ہے نا، وہ پھل ہوتا ہے. یعنی پھل اس کا چاہے وہ پتے کی صورت میں ہو سکتا ہے یا وہ آگے وہ ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے، میں نا اصل میں یہ جو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے حالات کے مطابق عطا کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس دنیا کی اتنی زیادہ منفیت اور وہ سارا وہ دیکھ لیا ہوا ہوتا ہے. خیر میں نے یہ منفیت جو ہے بہت زیادہ مطلب یہاں پہ آبزرو کی ہے. ادھر یعنی پاکستان جیسے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، یہاں پہ منفی انداز سے سوچنا، منفی باتیں کرنا، ہر وقت مایوسی کی گفتگو، غربت کی باتیں، اور یہ سارے کا سارا میں نے سب سے زیادہ یہاں آبزرو کیا ہے. میں دنیا کے 3 براعظموں میں زندگی گزاری ہے، اور میں نے سب سے زیادہ جو حالات مطلب لوگوں کے وہ جو دیکھے نا، دیکھیں غربت جو ہوتی ہے نا وہ سوچ کی ہوتی ہے. غربت یہ پیسوں کی نہیں ہوتی
پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو مائنڈ کا یہ کہاں پہ ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ پازیٹیو مائنڈ والا جو بھی بندہ ہے, میں جس سے بھی بات کرتا ہوں جی میں تو جی چھوڑ کے جا رہا ہوں جی پاکستان, ٹھیک ہے جی, میں خود بھی لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ چھوڑ جائیں یا وٹ ایور ایلس, آپ کا آپ سے اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ اور آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے تو جائیے آپ, اب ساری دنیا آپ کے پاس پڑی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن خدا را زندگی کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں اور یہ سارا اس طرح کی منفی باتیں نہ پھیلائیں. یہ جو جی محبتوں کو حرام کہہ دینا اور جی انسان پتوں کی طرح ہوتے ہیں اور پتوں کی طرح کچھ ایسے ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں کہ جی وہ پتا ہوتا ہے تو پتا فٹافٹ گر جاتا ہے اور یہ سارا کا سارا. ارے یار آپ کو پتے کی وہ کبھی ایک پتے کو جا کے قریب سے دیکھیں, وہ پتا جو ہے دوسرے پتے سے نہیں ملتا. اس کی جو حیت ہے, اس کی جو شکل ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ترین کائنات کا درخت جو ہیں کتنی کمال کی چیز ہے. بہرحال اب یہاں پہ میں کوئی وہ لیکچر ویکچر دینے نہیں آیا, لیکن مطلب یہ تھا. اچھا اگلی میں تیسری بات کرتا ہوں. ہاں اچھا یہ اب دیکھیے ایک اور بڑا تھا, ایک اور بھی میں نے پڑھا کہ جی تمہارے پاس تو پھر بھی تم ہو, میرے پاس تو میں بھی نہیں. اچھا یہ ذرا تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو کسی کی محبت میں گم کر دیا ہو. لیلا مجنو والی محبت جو ہوتی ہے اور ہیر رانجھے والی اور یہ سارے کا سارا, بیسیکلی وہ عشق مجازی سے آپ عشق حقیقی کی طرف جاتے ہیں. تو عشق مجازی سب سے پہلے آپ کسی ایک انسان سے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جب وہ ختم ہوتا ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا وہ کیا تھے, وہ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہ خدا کو ڈھونڈ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ ستارے ہیں کہ یہ خدا ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ یہ ہر وقت یہ یہاں سے جاتے نہیں. لیکن وہ جب سورج چڑھا تو وہ سارے ستارے ڈوب گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی سورج یہ شاید یہ خدا ہے, تو وہ سورج بھی شام کو غروب ہو گیا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں, اس کو سورج کو ستاروں کو یہ جو بنانے والا ہے وہ خدا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں تو یہ جو عشق حقیقی ہے اس کا سفر تو بہت بات کی بات ہے. جو عشق مجازی ہے میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے اس کی طرف آئیں, لائک کسی ایک انسان کی محبت کے آپ ہوں. یہ جو لیلا مجنو کی داستان بھی کئی سینکڑوں سال پرانی ہو گئی, ہیر رانجھے کی بھی داستان کئی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی ہو گئی. یار کوئی آج کل کی 2023 کی کوئی لو سٹوری مجھے سنائیے, میں اس لو سٹوری کو سننے کے لیے بے قرار ہوں. اور کوئی دیکھنے کے لیے لائک کوئی مووی کو سجیسٹ کیجیے یا کچھ بھی. تو میں تو بہت زیادہ آئی ہیو اے ویری رومانٹک سول, اور مجھے پسند ہے محبتوں کو دیکھنا, محبتوں کو پروان چڑھنا, محبتوں کا جنم ہونا اور ان کا ایک کسی بھی انسان کا کسی دوسرے انسان کے لیے لائک اس کا فدا ہو جانا کہ بھئی یار بڑی وہ خوبصورت چیز ہے. یہ جو عشق ہے نا, یہ کسی بھی ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ, میں اس کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں. بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے میرے دل کے اندر اس کا بہت احترام ہے. اور میری دعا بھی یہی ہے کہ ہم سب جو ہے نا یہ جو انہوں نے لکھا بڑا ویسے تو بڑی اچھی چیز ہے یہی جو انہوں نے, میں بتاتا ہوں آپ کو کیا دوبارہ سے, کہ تمہارے پاس تو پھر بھی تم ہو, میرے پاس تو میں بھی نہیں. لائک ظاہر ابھی اب آپ نے اگر خود کو اسی انسان کے اندر گم کر دیا تو آپ کو اپنا آپ واپس لینے کی کیا ضرورت ہے جی. بس اسی کے اندر گم رہنے دیں, بس ٹھیک ہے. اس سے پیار کریں, اس کا خیال کریں, اس کے دائیں بائیں اس کے نخرے اٹھائیں. لائک وہ ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے مجھے یاد آ گئی کہ وہ کسی کوئی بوڑھی سی اماں تھی, تو وہ بیچاری لائک شی واز ناٹ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں تھیں اور بالکل سمپل سی عورت تھیں. تو وہ ان کو جب بھی وہ پیار محبت وہ نئی ہوئی مسلمان ہوئی, تو ان کو اللہ میاں پہ جب وہ پیار آتا تو وہ کہتی تھی اللہ میاں اگر تم میرے پاس ہوتا نا تو میں تیرے بال سنوارتی, میں تجھے تیل لگاتی, میں تیرے آگے پیچھے تیرے لیے کھانا پکاتی. لائک وہ اتنا خوبصورت معصوم جو ہے اظہار محبت کا. تو سب سے پہلے انسان کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آگے چلتا وہ جو ہے نا اپنے اصل لائک جہاں سے وہ آیا ہے, جس خدا نے اس کو پیدا کیا ہے, وہ واپس اسی کے پاس چلا جاتا ہے اور واپس اس کے پاس اس کی لیکن یہ جو تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں
یہ اس زندگی کے اس تجربے کو تھوڑا سا جو بھی عارضی ہے، یہ جو بھی ہے، اس کو بہترین بنائیں یار. پازیٹیو مائنڈ رکھیں، پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ اپنی مطلب خود اپنی منزلیں بنائیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال آپ کا قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.